جی اسٹوڈنٹس، آج ہم لیگل ووکیبلری لرن کرنے کے لیے کچھ سنٹینسز کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور ایک انگلش میں سنٹینس بولا جاتا ہے کہ کل 2 birds with 1 stone، اس طرح بھی اس کو بول دیتے ہیں۔ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ کل 2 birds with an arrow، یعنی کہ ایک تیر کے ساتھ 2 شکار کرنا۔ تو وہ مثال یہاں پہ پوری آتی ہے کہ ایک تو ہم اس کو سمپل جو فیوچر ٹینس ہے اس کو لرن کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی ریویژن ہو جائے گی کہ میجر کلاسز میں یا بڑی کلاسز میں ADPPs کی ایگزامز کی تیاری کرنے کے لیے یا جوڈیشری کے ایگزامز کی تیاری کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ اٹ از بلو دا ڈگنیٹی آف دا اسٹوڈنٹس ٹو لرن پرٹیکولرلی ٹینسز ایٹ دس اسٹیج ایٹ دس لیول آف دیئر اسٹڈیز۔ تو اس کے لیے بچے جو ہیں فیل کرتے ہیں کہ اس لیول پہ، اس اسٹیج پہ جا کے ہمیں ٹینس پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو بھی ٹینس تو نہیں پڑھائے جا رہے، لیکن آپ کو ٹینس کی ریویژن تو کروائی جا سکتی ہے، اور ساتھ میں لیگل ووکیبلری جو ہے اگر آپ کو ٹینسز کے ذریعے لرن ہو جائے یا آ جائے تو دس از آلسو بیٹر۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ 2 یعنی کہ برڈس کو ایک ہی تیر کے ساتھ شکار کر لینا۔ اس طرح کی ایکسرسائز کر کے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ٹرانسلیٹ کر کے، یعنی کہ اس طرح کے سنٹینسز کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ ٹینسز کی بھی ریویژن کر لیں گے، اور آپ کی لیگل جو ووکیبلری ہے انشاءاللہ آپ اس کو بھی بخوبی، یعنی کہ ان اے بٹ بیٹر وے یو کین انڈرسٹینڈ اینڈ یو کین لرن۔ تو یہ فالوئنگ سنٹینسز ہیں، یہ میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم 1 by 1 سب کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ سنٹینس میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیں سنٹینسز کو۔ کسی کو کوئی پڑھنے میں دقت آ رہی ہو تو مجھے سن کے، یعنی کہ میرے جو سنٹینس میں پڑھنے لگا ہوں سن کے بھی وہ کلیئر کر سکتا ہے۔ دیوالا میں پیدا ہونے والے تمام سوالات کا فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کو ہوگا۔ دیوالا مین انسالوینسی میں کن شرائط پر دائن، یہ دائن کے اوپر حمزہ آتی ہے چھوٹی، کن شرائط پر دائن درخواست گزارے گا، یعنی کہ درخواست دے گا۔ وہ مالی دعویٰ جات پر ایک کتابچہ تحریر کرے گا۔ کن عدالت جس کو عرضی پیش کی جائے گی، یعنی کہ کس عدالت کو، ایک سنٹینس کے خاتمے کے بعد میں نے ختمہ لگایا ہوا جس کو وہ انگلش میں تو فل سٹاپ کہتے ہیں، لیکن فل سٹاپ جسٹ ایک ڈاٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ کس عدالت کو کارروائی کا بار تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا؟ عرضی کے ادخال پر طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ انٹیروگیٹو سنٹینس ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا انٹیروگیٹو سنٹینس کوسچن مارک ہیز بین یوزڈ۔ اثنائی امین کا تقرر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جس کو ریسیور کہتے ہیں۔ اچھا، مدیون کی رہائی کب ہوگی؟ ججمنٹ ڈیٹر بھی اس کو کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کو ہم نے پھر بعد میں ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے۔ میں ابھی اریز کر دوں گا، یہاں پہ انشاءاللہ انگلش کے سنٹینس لکھوں گا۔ سماعت پر طریقہ کار کون بتائے گا؟ ہیئرنگ پر۔ حکم نامہ تحفظ کو کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پروٹیکشن آرڈر۔ کون قلم بند کرے گا، یعنی کہ ریکارڈ کون کرے گا؟ اچھا، مصالحت کہتے ہیں ریکانسیلیشن، اور انتظام کی اسکیمیں، یعنی کہ اسکیمز آف مینجمنٹ متعارف کروائی جائیں گی۔ یہ پیسو کا سنٹینس ہے، ٹھیک ہے، انٹروڈیوس کروانا۔ مدیون کو دوبارہ دیوالیہ قرار دینے کا اختیار کس عدالت کو ہوگا؟ اختیار عدالت کو ہوگا۔ مدیون کو دوبارہ دیوالیہ قرار دینے کا اختیار عدالت کو ہوگا۔ ڈسچارج کے حکم کا اثر کیا ہوگا؟ معاوضہ کیوں عطا کیا جائے گا؟ ان کو اب اریز کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کی 1 by 1 ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ جی، دیوالا میں پیدا ہونے والے تمام سوالات کا فیصلہ کرنے کا عدالت کو اختیار ہوگا۔ تو کورٹ ہیز پاور۔ سنٹینس نمبر 1 جی، دا کورٹ ہیز پاور، کورٹ کا پاور ہے، ٹھیک ہے جی، ٹو ڈیسائڈ آل کوشچنز ارائزنگ ان سالوینسی، ٹو ڈیسائڈ آل کوشچنز to decide all questions
رائزنگ انسالوینسی یعنی کہ دیوالا میں۔ اب فیصلہ کرنا، ڈیسائیڈ، پار رکھتی ہے عدالت، ٹھیک ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے ٹو ڈیسائیڈ آل کویسچنز، ٹھیک ہے، تمام سوالات، ارائزنگ پیدا ہونے والے، انسالوینسی یعنی کہ دیوالا میں، کورٹ کے پاس یعنی کہ اختیارات موجود ہیں۔ جی اگلا سنٹینس ہے کہ کن شرائط پر دائن درخواست گزارے گا، یعنی کہ آن وچ کنڈیشنز کریڈیٹر ول پٹیشن۔ آن سنٹینس کا آغاز ہے، او ول بی کیپٹل، آن وچ کنڈیشنز کریڈیٹر ول پٹیشن کا معنی درخواست گزارنا بھی ہوتا ہے۔ آن وچ کنڈیشنز کریڈیٹر ول پٹیشن، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ سنٹینس ہے ہمارا کہ وہ مالی دعویٰ جات پر ایک کتابچہ لکھے گا، ٹھیک ہے، پیکونری، ٹھیک ہے، کلیمز پر۔ ہی سنٹینس، ہی ول رائٹ ڈاؤن a booklet on pecuniary claims، دعویٰ جات پر۔ پیکونری اس کو پیکیونری بھی بولتے ہیں، یعنی کہ پیکیونری کلیمز، مالی دعویٰ جات۔ نیکسٹ سنٹینس ہے یعنی کہ عدالت جس کو عرضی پیش کی جائے گی، کورٹس ٹو وچ پٹیشن شیل بی پریزنٹڈ، کورٹ سنگولر ہے، ٹو وچ پٹیشن ول بی پیش کی جائے گی، پریزنٹڈ۔ نیکسٹ سنٹینس ہے ہمارے پاس، کس عدالت کو کارروائی کا بار تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا، وچ کورٹ ول ہیو پاور۔ جی ادھر لکھیں، کس عدالت کو، وچ کورٹ ول ہیو پاور ٹو چینج، تبدیل کرنے کا، جی، ٹو چینج کیریج آف پروسیڈنگز، ٹو چینج کیریج آف پروسیڈنگز کا معنی ہوتا ہے کارروائی۔ نیکسٹ، عرضی کے ادخال پر طریقہ کار کیا ہوگا، وٹ ول بی دا پروسیجر آن ایڈمیشن آف پٹیشن، وٹ ول بی دا پروسیجر آن ایڈمیشن آف پٹیشن، کویشچن مارک لگائیں، انٹیروگیٹو سنٹینس ہے جی۔ نیکسٹ ہوگا کہ اثنائی امین کا تقرر کون کرے گا، ہو ول اپوائنٹ انٹرم ریسیور، ہو کا معنی کون، ول اپوائنٹ کرے، ڈبل پی کے ساتھ، اپوائنٹ انٹرم اثنائی ریسیور۔ نیکسٹ سنٹینس ہوگا ہمارا، مدیون کی رہائی کب ہوگی، ہو یعنی کہ وین ول دا ڈیٹر بی ریلیزڈ، وین ول دا ڈیٹر
be released. क्वेश्चन मार्क लगाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जी, समाअत पर तरीक़ा कार कौन बताएगा? Who will tell about the procedure of hearing? Who will tell about the procedure on hearing? क्वेश्चन मार्क लगा दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जी, हुक्मनामा तहफ़्फ़ुज़ कौन कलम बंद करेगा? Who will record protection order? Who will record protection order? इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आएगा। जी, नेक्स्ट है मसालेत और इंतज़ाम की स्कीमें, ठीक है जी, मुतारफ़ करवाई जाएंगी। कंपोजिशन एंड स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट, कंपोजिशन एंड schemes of management will be introduced, मुतारफ़ करवाई जाएंगी। मदयून को दोबारा दिवालिया करार देने का इख्तियार अदालत को होगा। द कोर्ट विल हैव पावर टू एडजज, द कोर्ट will have power to judge। जज का मानी होता है जी अपना दोबारा दिवालिया करार देना, डेटर इंसॉल्वेंट, डेटर इंसॉल्वेंट। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है और आखिरी है हमारा, डिस्चार्ज के हुक्म का असर क्या होगा? What will be the effect of order of discharge? What will be the effect of order of डिस्चार्ज। लें जी, ये था जी हमारी एक एक्सरसाइज थी। इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये बेसिकली, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस भी रिवाइज कर लिया है और इसकी रिवीजन के साथ साथ हमने इसकी लीगल वोकैबुलरी भी लर्न कर ली है। इसको आप देखें अच्छे तरीके से, इसको एक दो दफ़ा रिवाइज कर लें, आप भी लीगल वोकैबुलरी भी लर्न कर लेंगे। और अगर किसी जगह पे आपको कोई सिंपल फ्यूचर टेंस को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें सिंपल सा तरीका है, सिंपल फ्यूचर में विल शैल आता है और उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट आती है। इन केस द सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको पता है, बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड और बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड से होने वाला हो तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर
ورب آتا ہے، ورب کے بعد پھر آبجیکٹ آتا ہے، پھر ایٹ دا اینڈ آف دا سینٹینس اگر کوئی ریمیننگ پارٹ آف دا سینٹینس ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا سینٹینس کویسچن مارک از یوزڈ۔ اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیں اور ساتھ ساتھ لیگل وکیبلری بھی لرن کریں اور یہ سمپل فیوچر ٹینس جو ہے اس کو بھی ریوائز کر لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی جو اگلی ریکارڈنگ ہوگی اس میں کوئی اور ٹینس کریں گے ود لیگل وکیبلری، یعنی کہ جو ہمارے تمام سینٹینسز ہوں گے وہ لیگل وکیبلری پر ہی مشتمل ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔